اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ کہف آیت نمبر 27 and 28. 27 and 28 بہت اچھی خاص آیت ہیں، امپورٹنٹ، اس لیے دھیان سے سنو. آیت نمبر 27. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر تھوڑا ڈسٹربنس ہو رہا ہے تھوڑا. السلام علیکم. تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر ہے اللہ نے شروعات میں کہا وَاتْلُو، تو وہ جو ہے وہ تو وہ یہ اینڈ یعنی اور وَاتْلُو، تو یہ اتلو جو ہے ورڈ یہ تلاوت کے لیے کہ قرآن کی جو تلاوت کرنے کے اوپر ہے. لیکن سوچو اس ایک ورڈ تلاوہ اس کی میننگ کتنے سارے ہیں، اور اتنے سارے میننگ تو میں ابھی نہیں بول سکتی ہوں، لیکن تھوڑے بہت میننگ بتاتی ہوں کہ اتلو تلاوہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو پڑھو بھی اور سناؤ بھی دوسرے کو اور سکھاؤ بھی، یعنی ٹیچ بھی کرو، اور اس کو یہ پڑھ کے تم جیسے کسی اور بندے کو سنا بھی رہے ہو، سکھا بھی رہے ہو، اور یا پھر تم اس کے اندر اس کی جو میننگز ہے وہ تم خود بھی پڑھ رہے ہو، دوسرے کو بھی بتا رہے ہو، اور اس کی آیتوں کے اوپر تم پونڈرنگ کر رہے ہو، یعنی کہ بہت ہی اس کی گہرائی میں اتر رہے ہو اور اس کی مطلب غور و فکر کر رہے ہو. تو یہ سب کچھ ہے. اور جیسے کوئی پڑھتے ہیں جب کہ نہیں اکثر ایسا انگلی کے ساتھ پڑھتے جاتے، انگلی ایسی چاہتی ہے پڑھتے پڑھتے اور انگلی کے ساتھ مطلب جو تلاوت کرتے ہیں کہ تمہاری انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو وہ بھی تلاوت ہے. مطلب کہ وہ جو جس طرح سے انگلی چل رہی ہے اور تم ساتھ میں بولتے جا رہے ہو وہ بھی تلاوت. تو تلاوت جو ہے نا اس کے میننگز بہت سارے، اس سے بھی زیادہ ہے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے بولی. تو اسی لیے سمجھ لو اس بات کو کہ جب آتا ہے نا اقرا، تو وہ سورہ اقرا کے اندر جو ہے نا کہ جو پہلی بار جو فرسٹ ٹائم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اقرا ورڈ جو ہے یعنی پڑھو، ریڈ، ریسائٹ، مگر وہ ہے جو ایک اکیلے بیٹھ کے خود ہی پڑھ رہے ہیں وہ اقرا ہے، قراءہ. لیکن تلاوہ جو ورڈ ہے وَاتْلُو، تو یہ وہ ہے جو تم پڑھو، دوسرے کو سکھاؤ، اس کو پڑھ کے سناؤ، اس کے میننگ کو غور و فکر کرو، پھر وہ بھی آگے بڑھاؤ، بتاؤ لوگوں کو. یعنی اس کا بہت سارا میننگ ہے اور اس پہ غور و فکر کرو، اس کی گہرائی میں اترو. جیسے سمندر کی گہرائی میں جا کے اور لوگ جب موتی لے کر آتے ہیں، ایسے ہی قرآن کی گہرائی میں اترو اور وہ پرلز لے کر آؤ. تو وَاتْلُو اللہ کہہ رہا ہے کرو یہ تلاوت. ما اوحیا، جو بھی وحی کی گئی ہے، اوحیا یعنی کہ جو بھی وحی کی گئی ہے، الیکا آپ کی جانب، آپ کو جو بھی وحی کر کے بھیجا گیا یعنی کتاب میں سے، تو وہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس کی تلاوت کرو. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن فرام کتاب ربک، تمہارے رب کی کتاب میں سے. کیونکہ لوح محفوظ کے اندر جو سب سے بڑی یعنی لوح محفوظ جو ہے وہ ٹیبلٹ جس کے اندر پورا وہ قرآن ہے، جس کا یہ ایک حصہ ہے جو ہمارے پاس ہے ابھی.
تو یہ اللہ کی کتاب میں سے یہ جو آیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کی کتاب میں سے کرو اس کی تلاوت. تو اللہ نے یہاں پر حکم دیا نا، کیونکہ یہ کمانڈ ٹینس میں ہے کہ کرو اس کی تلاوت، یعنی کہ سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، خود سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ، دوسروں کو پہنچاؤ. بہت ساری باتیں فالو کرو اس کو اپنی زندگی میں. مطلب تم اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کر آؤ، یعنی امپلیمنٹ کرو. تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تمہارے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ، نہیں بدل سکتا کوئی بھی اس کے الفاظ کو، اس کے ورڈز کو. کتاب کو بدلی کرنا تو بھول جاؤ، یعنی اس کتاب کو کوئی بدلی نہیں، پوری کتاب جو ہے قرآن، اس کو تو کوئی بدلی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے ورڈز کو بھی نہیں بدلی کر سکتا کوئی بھی. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے یعنی اس کے جو کلمات ہیں اندر، جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا اور آلٹریشن بھی نہیں کر سکتا. جیسے کہ آلٹریشنز ہوئے ہیں پہلے تورات اور انجیل میں، بدل گئی ہیں، پوری کتابیں بدل گئی، تو وہ آلٹریشن بھی کوئی قرآن کے اندر نہیں کر سکے گا. تو کتاب کا بدلنا تو بھول جاؤ بالکل. جب کوئی آلٹریشن نہیں کر سکے گا، جب اس کا کوئی ایک ورڈ بدلی نہیں کر سکے گا، تو پھر پوری کتاب کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، وَلَن اور نیور نہیں پا سکیں گے. تجدہ یعنی وجدہ فائنڈ کرنا، تو نہیں پا سکیں گے. من دونہ یعنی کہ اس کے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا نہیں پا سکیں گے کوئی بھی ملتحدہ. اور یہ ملتحدہ کیا ہے؟ پناہ گاہ، ریفیوج. کہیں پر بھی کسی کے پاس بھی کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ملے گی اللہ کے سوا. یعنی اللہ نے ایک طرف شروعات میں اتنی چھوٹی ہے مطلب آیت، اور اس میں اللہ نے کہا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، یعنی یہ کرو، اور کہا نہیں بدلی ہوگا اس میں سے کچھ بھی. لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، اس کے سوا تمہیں کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ملے گی. یعنی لوگ اگر اس کا جو بھی کلام پڑھتے ہیں، یا جو بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں غلط چیزیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی اللہ کے سوا اور کوئی ریفیوج نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو کہاں جاؤ گے؟ سبحان اللہ، زبردست ہے. اینڈ ریسائٹ اینڈ ٹیچ what has been revealed to you of the book of your Lord. None can change his words, and none will you find as a refuge other than him. تو اس کی ایک ہی ہے چھوٹی سی نوٹ ہے، وہ ورڈز پر ہے 2368. his words. تو his words کیا ہے؟ his commands بھی his words ہے، یعنی اس کا حکم، جو بھی حکم اللہ نے کر دیا وہ اللہ کے ورڈز ہیں. اب اللہ نے حکم جو ہے، احکامات پلورل میں کتنے سارے ہیں نا قرآن میں، تو اس کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب کوئی بھی اس کو بدلے گا، یعنی اللہ کے جو احکامات ہے، جو حکم ہے، جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جب لوگ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے ہیں، یعنی کہ وہ خود ان لوگ وہ چیز نہیں کرتے جس کا اللہ نے حکم کیا، بلکہ اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ بات انہی کے لیے ہے نا پھر کہ نہیں ہے اور کوئی پناہ گاہ، ریفیوج اللہ کے سوا. کیوں کہ تم نے اس کے ورڈز کو بدلی کیا ہے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں. تم قرآن میں تو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن تم نے جو اللہ نے اس میں حکم کیا کہ یہ کرو،
اور یہ مت کرو، تو اس کو تم نے چینج کیا ہے. اور پھر ہز ورڈز کا میننگ اور کیا ہے؟ ہز کمانڈز، ڈیکریز، جو اللہ نے ایک بار فیصلہ کر دیا، ڈیسیجن کر دیا وہ، اور آرڈرز، جو اللہ کے آرڈرز پاس ہو گئے وہ. لیکن سوچ لو، کیا انسان دنیا کے اندر بہت کچھ بدلی نہیں کرتے؟ بہت کچھ اپنی مرضی کا نہیں کرتے؟ اللہ کے حکم کا جو مطلب تم کو ماننا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، اس کی مطلب صحیح تم کو حکم کو مان کے چلنا ہے، وہ نہیں کر کے اپنی کوئی مرضی چلا رہے ہو یا کسی اور کے حکم پہ چل رہے ہو، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ چھوٹی سی بات بول کے بتا دیا اللہ نے، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہوگی، یعنی اس کے لیے کوئی بھی بچنے کی، چھپنے کی، ایسکیپ ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جان لو یہ. اور اللہ کے ورڈز جو ہے نا، وہ ورڈز پنشمنٹ یا عذاب کا جو حکم ہو جاتا ہے نا اللہ کا، وہ بھی ہے کہ اللہ کا ورڈ جو ہے وہ پاس ہو گیا، اب واپس نہیں پلٹایا جا سکتا. یعنی کوئی قوم کے اوپر عذاب آنا ہے، پنشمنٹ آنی ہے. پھر ہے آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اب یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے سبھی آیت امپورٹنٹ ہے. تو اب اس آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ، کمانڈ ٹینس، امر ہے، امر کہ صبر کرو، برداشت کرو، جھیلو، چپ رہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی اپنے آپ کے اندر، اپنی نفس کے اندر، اپنی تمہاری نفس کے اندر صبر کرو، اطمینان رکھو. اللہ یہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ، جو پکارتے رہتے ہیں، ربہم، ان کے رب کو. تو وہ لوگ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں یا اللہ ہی کے کسی کام میں لگے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ، یعنی اللہ کہتا ان کے ساتھ تم رہو اور صبر بھی کرو. صبر، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب رہو گے جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اور وہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف دعائیں مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی مان رہے ہیں، اس کے حکم کا پالن کرنا. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ صبر کریں اپنے نفس کے اندر، یعنی بڑے کنٹینٹ کریں اپنے اندر، بہت اطمینان. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام. صبح و شام ان لوگ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ صبح و شام اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ بھی ان کے ساتھ رہیے اور ان کے ساتھ آپ صبر بھی کیجیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ اٹھو گے بیٹھو گے تمہیں صبر بھی آ جائے گا. وہ لوگ بے صبریاں نہیں کرتے، امپیشنس، اور نہ ہی وہ لوگ غلط کوئی بھی چیز کے اوپر مطلب امپلسیو ہو کر جمپ کرنا وہ نہیں کرتے. تو اسی لیے ایسے لوگوں کے ساتھ جب تم اٹھو گے بیٹھو گے، ان کے ساتھ وہ قرآن اور کلام اور سب کچھ سنو گے اور وہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں، تو تبھی ہی تمہارے اندر تبدیلی آئے گی نا. تو یہاں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا، لیکن ایکچولی وہ ان کے تھرو ہم سب سے کہہ رہا ہے. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، عشیے سے عشاء آتا ہے نا، تو انہیں صبح و شام. یریدون کا مطلب ہے یعنی چاہنا بھی ہے، ارادہ کرنا بھی ہے. تو یریدون وجہہ، یعنی اس کے مطلب چہرے کو، یعنی اس کا مطلب اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا پانا چاہتے ہیں.
تو وہ جو چاہنا ہے، یریدونا وجہہو، تو وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ انور جو ہے وہ ملے، یعنی انور مطلب بہت سارے نوروں کا، تو بہت سارے نوروں کا اللہ کا جو چہرہ ہے وہ ان کو ملے، یعنی کہ وہ اللہ کا چہرہ اتنا خوش ہے ان سے، اتنا راضی ہے، وہ ملے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ویسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ولا تعدو، کیونکہ جو دنیاوی لوگ ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ایسے سب صبر وبر نہیں کرتے، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے بھی ہے تو وہ دنیا ہی کا کسی کوئی معاملہ ہوتا ہے جس میں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ابھی فلانی چیز نہیں ملی، ارے وہ ڈھمکا مجھے ایک فلانی ہے وہ چاہیے تھی، وہ اینٹک پیس چاہیے تھا میرے گھر کے ڈیکوریشن کے، وہ نہیں ملا، تو اب وہ لوگ یعنی اب وہ مطلب بے چین ہے، لیکن ان کو اب اس معاملے میں تھوڑا صبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کیا وہ صبر ہے جو اللہ بتا رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور دیکھو کہیں تمہاری نگاہیں اس سے ادھر دوسری طرف نہ چلی جائے، یعنی کہ جیسے تم جن کے ساتھ ہو اور اب تم ان کے اس طرف اس پار دیکھ رہے ہو، اب وہ اس پار کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے دیکھو تم اس کے وہاں آگے کی طرف کہیں تمہاری نظریں نہ چلی جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، عینا عین یہ آنکھیں، انہم ترید زینت الحیات الدنیا، ان کے اوپر نگاہیں نہ جائیں جو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی خوبصورتی، اس کا مطلب تمام پومپ اینڈ گلٹر اینڈ اسی کی زینت، یعنی دنیا کی زینت ان کو چاہیے، بھئی بڑا اچھا بنگلہ ہو، محل ہو، یا بڑا شاندار گھر ہو، ماربل سے بنا ہوا ہو، اور پھر اوپر سے تمہارے مطلب تمہارے لیے اپنا خود کے گاڑیاں ایک سے ایک بڑی بڑی نامچین، اور تمہارے اپنے پرائیویٹ پلینز، تو یہ تمام چیزیں دنیا کی زینت ہے، ایک سے ایک لباس، ہیرے جواہرات، ڈرائیور اور سب شوفر اور تمہارے کوکس اور سرونٹس اور ایوری تھنگ جو بھی ہے، تو زینت الحیات دنیا، تو دنیا کی زندگی کی سجاوٹ یا اس کی شان و شوکت وہ اس طرف آپ کی نگاہ نہ جائے، یعنی آپ جن لوگوں کے ساتھ ابھی ہو، یعنی تو ابھی ان لوگوں کے ساتھ ہو آپ، یا ان لوگوں کے ساتھ آپ رہو جو لوگ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو اب وہاں سے آپ کی نگاہ کراس ہو کہ کہیں اس طرف نہ چلی جائے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، تو اس دنیا کی زندگی کی زینت چاہنے والوں کی طرف اللہ نے بولا مت دیکھو، کیونکہ وہ غلط چیز ہی ہم کروائیں گے ہم سے۔ وَلَا تُطِعْ، اور مت کہنا مانو، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کا من مینس ہو نا، ہو یعنی جس کا، اغفلنا یعنی غفلت میں ڈال دیا ہے ہم نے ڈالا ہے اس کے دل کو، قلبہ، اس کے دل کو ہم نے غفلت میں ڈالا ہے، جا دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگ، برباد ہو اس کے پیچھے، بھاگتا رہے دنیا کی زندگی کی خوشیاں، زندگی کی سجاوٹ، اور یہ دنیا کی زندگی کی زینت کے پیچھے بھاگتا رہے، اور ایک دن بھاگتے بھاگتے قبر میں چلا جا۔ تو اللہ کہتا اس کا کہنا کبھی مت ماننا، جس کا دل ہم نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یعنی اس کا دل اللہ نے بالکل نگلیکٹفل بنا دیا ہے، تو اس کا ایک بھی کہنا مت ماننا، یعنی تم کو پتہ چلے ایک دنیا کے اندر بڑا کامیاب بندہ ہے، اور جو بھی ہے سب، بھلے وہ سیلیبریٹیز ہو کہ فلم سٹارز ہو کہ کوئی بھی ہو کہ پولیٹیشنز ہو، جو بھی ہو، تو ویسے لوگوں کے کہنے ماننے کے لیے منع کیا گیا کہ اگر وہ کبھی تم سے کہے دیکھو ہم تمہیں یہ ایڈوائز دیتے ہیں ایسا کرو، آپ یوں کرو، تو وہ کبھی بھی ماننا ہی نہیں ہے، ان کی ایڈوائز بھی اسی چیز کی طرف، یعنی مطلب دنیا کی ہی وہ محبتوں کی طرف ہوگی۔ تو اللہ نے ان کا دل اگر غفلت میں ڈال دیا ہے
تو اللہ خود یہ بات کہہ رہا ہے نا اس آیت میں، وَلَا تُطِعْ، مت اتباع، مت فالو کرنا یا اوبے مت کرنا ان کو، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے ہم نے ان کے دل کو پھیر دیا ہے، نہیں کریں گے وہ ہمارا ذکر۔ اگر کبھی کبھار قرآن اٹھایا پڑھ لیا یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا رمضان میں، تو اللہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی دلوں کو ہمارے ذکر سے ہی غفلت میں ڈال دیا ہے۔ عن ذکرنا، ہمارا ذکر، واتبع، اور وہ اتباع کرتے ہیں، مینس فالو کرتے ہیں، ہواہ، اپنی ڈیزائرز کی، یعنی جو ان کی خواہشات ہیں وہ اس کو پوری کرنے میں لگے ہی ہوئے ہیں۔ اگر ایک خواہش پوری نہیں ہوگی نا تو ان کو لگے گا کہ ہم تو بہت ساری ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی ابھی۔ تبھی تو یہ شعر ہے کیا ہے وہ، کہ اپنا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ ہے ان لوگوں کا ڈائلاگ، سوچو کہ ان لوگ کی ہر خواہش پہ ان کا دم نکلتا ہے، یعنی کہ جیسے ان کی ہر بار موت ہی ہوتی رہتی ہے ہر خواہش پہ، یعنی اتنا مرنا پڑتا ہے کہ مر کے وہ خواہش پوری کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن پھر بھی یہ بولتے ہیں کہ بہت نکلے میرے ارمان، یعنی میرے ارمان تو بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے، ابھی اور بہت سارے باقی ہے بھائی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ان ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ، اور ان لوگوں کے تمام امرہ، ان کے تمام اعمال، ان کے تمام معاملات، ان کی تمام ڈیڈز، سب کچھ فروتا، لاسٹ ہو گئے، ختم ہو گئے ان کے تمام۔ وہ سمجھ رہے کہ دیکھو ابھی ہم نے فلانے محلے میں جا کر اتنا اناج بانٹا، اتنی بوریاں اناج کی بانٹی، ادھر ہم نے دیکھو اتنے بکرے کاٹے اور یہ ہم نے گوشت بانٹا، اور ادھر ہم نے اتنے بلینکٹس بانٹے اور یہ سب، تو ان کو لگتا ہے ہم نے کتنی ساری نیکی کی ہے معلوم۔ اور ابھی دیکھو لوگوں میں ہمارا کتنا چرچا ہو رہا ہے، لوگ یہ بول رہے ہیں وہ فلاں وہ تو اتنا دیتا ہے۔ تو ابھی اللہ یہاں پر بول رہا ہے ایسے لوگوں کا جو بھی نیکی کا اعمال جو وہ سمجھتے ہیں، ان کے معاملات، ان کے افیئر، ان کے امر، سب کے سب لاسٹ ہو گئے، فروتا ہو گئے۔ تو کیا بچا ان کے پاس؟ وہی نا جو اللہ نے بولا آخرت میں کہ ان کے اعمال کو اللہ پاک ایک راکھ کی شکل دے دے گا اور ہوا سے کہے گا اڑا دے اس کو، چل۔ تو جیسی ہوا اس کو اڑا دے گی اور پھر وہ بندے کو کہے گا لے کر آ تیرے اعمال، تو وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ راکھ کو کہاں سے لائے گا؟ اللہ ہم سب کو ایسا ہونے سے بچا لے، آمین۔ And keep yourself content with those who call on their Lord morning and evening, seeking His face, and let not your eyes pass beyond them, seeking the pomp and glitter of this life, nor obey any whose heart we have permitted to neglect the remembrance of us, one who follows his own desires, and his affair has become all excess. 2369 or 2370 دو نوٹس ہیں اس کی۔ The true servants of Allah، اللہ کے سچے جو بندے ہیں۔ The true servants of Allah are those whose hearts are turned to Him morning, noon and night. اللہ کے سچے بندے تو صرف وہی ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف پلٹتے رہتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، رات۔ And who seek not worldly gain، ان کو صرف دنیا کے فائدوں کے پیچھے ہی نہیں بھاگ رہے ہوتے کہ اللہ کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی بات کو ماننا چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو ماننا چھوڑ دیا اور دنیا کے فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ But Allah's grace، Allah's own self، His presence and nearness۔ تو یعنی یہ یہاں پر ہے کہ جو لوگ وہ ہیں جنہوں نے صبح، دوپہر، شام چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اللہ کو
اور یہ دنیا کی ساری ورلڈلی گین کو نہیں. who seek not worldly gain but Allah's grace, اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں وہ. یعنی کہ اپنی جو بھی ان کو مطلب معاش اور روزی روٹی کمانا ہے تو وہ اللہ کے فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ حلال رزق. لوگ ہے نا حرام رزق تو بول دیتے ہیں کہ خنزیر کا یعنی پگ کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے اور چھی اس کو تو ہم کبھی بھی ٹچ بھی نہ کرے، اس کا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن جب حرام کی کمائی کھاتے ہیں یا کسی کا حرام کا مال کھاتے ہیں تو کیا وہ اس خنزیر کے گوشت سے کچھ کم ہے؟ وہ اس سے بھی بدتر ہے، خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے. کیونکہ اللہ نے اس کے لیے بھی ایک بار بول دیا کہ اگر تم فاقہ کر رہے ہو، بھوک اتنے بھوکے مر رہے ہو کہ اب تمہاری بھوک تمہاری جان لے سکتی ہے تو تم وہ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو. لیکن اللہ نے یہ کبھی نہیں بولا کہ تم حرام کی کمائی کرو یا کسی کا حق مارو، کسی کے مطلب مال میں سے مطلب ہڑپ لو، یہ سب اللہ نے نہیں بولا. تو انسان کیا کرتا ہے، خنزیر کے گوشت کے لیے تو بڑا وہ کرتا رہتا حرام حلال، لیکن اپنے کمائی کے اوپر نہیں دھیان دیتا. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے وہ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی بتائے ہوئے حلال راستے سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. پھر اللہ کو خود کو وہ لوگ چاہتے ہیں Allah's own self، کہ یعنی ہم کو اللہ مل جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار ملے، His presence اللہ کی موجودگی ملے، and nearness اللہ کے قریب ہو جائے ہم. اللہم آمین، ہم سب بھی. even if they are poor in this world's goods، اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ فقیر ہیں، فقراء ہیں، بہت غریب ہیں، پھٹے حال ہیں، لیکن وہ سوسائٹی جو ہے نا، جو ان کی سوسائٹی ہے، وہ لوگ جو اللہ کے مطلب فضل کو تلاش کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ ہی کی طرف وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کی سوسائٹی جو ہے، دیئر سوسائٹی gives far more inward and spiritual satisfaction than worldly grandeur or worldly attractions. یعنی دنیا کی یہ بہت شان و شوکت اور دنیا کے ایک سے ایک لذتیں یا اس کی ایک سے ایک خوبصورت چیزیں جو تم کو اٹریکٹ کرے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ان کو ان جیسے جو لوگ ہیں پورے اللہ کے راہ میں چلنے والے، روزی روٹی بھی کما رہے ہیں بہت، اور فقیر بھی اگر ہیں، غریب بھی ہیں اگر، لیکن وہ سارے جو ہیں وہ اس کے اندر مطلب ان کو بہت ہی اندرونی بہت سکون ہے، ان کو روحانی بہت ہی سیٹسفیکشن اور اطمینان ہے. کیونکہ جو امیر اور بہت گرینڈ لوگ ہیں اکثر ان کی بے چینیاں بہت ہوتی ہے ان کے شاندار بیڈ روموں میں، اور وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھا کے خودکشیاں کر کے مر جاتے. پھر اس کی دوسری نوٹ ہے 2370 فار دوز ہو اسٹرے فرام Allah's path، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. Allah's grace is ever anxious، تو اللہ جو ہے، اللہ کا فضل اس کے لیے بہت بالکل تیار ہے کہ اس بندے کو میں کیسے لے آؤں راستے پہ، یعنی ہدایت کے. یعنی اللہ تو بالکل تیار ہی ہے نا اپنے بندوں کے لیے. It seeks to reclaim them and bring them back to the path، یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ کا فضل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کو جلد سے جلد راہ راست پہ لے کر آؤ، ہدایت کے راستے پہ. If such a one resist، لیکن پھر بھی اگر وہ ریزسٹ کر رہا ہے، اس کو نہیں آنا ہے، اینڈ فالوز ہز اون لسٹ، اور وہ اپنی ہی اپنی جو اس کو دنیا کی سب پڑی ہوئی ہے، لالچ اور سب، اور جو بھی اس کے اندر مطلب دنیا کا سب چاہیے، اس کے پیچھے ہی وہ بھاگ رہا ہے. اگر a point is reached when his case becomes hopeless، تو ایک مقام پہ آ کے اب اس کا کیس ہوپلیس ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس پر آ کے بندہ جو ہے اس کے لیے معافی کا دروازہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے، اللہ کے گریس کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. وہ مقام پہ اگر وہ پہنچ گیا تو بس ختم. Allah's grace does not then reach him، تو اللہ کا جو فضل ہے وہ اس کے پر نہیں پہنچے گا. And he is abandoned to his pride and insolence، تو اب اللہ اس کو چھوڑ دیتا، جا اس کے گھمنڈ اور اس کے غرور میں اس کو چھوڑ دو، اس کو کرنے دو ساری گھمنڈی بنا
اور کرنے دو اس کو جتنا بھی اس کو اتنی اکڑ فوں پنا کرنا ہے کرنے دو اس کو, چھوڑ دو اس کے اوپر. کیوں؟ اللہ اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالنے والا ہے نا, تو کرنے دو اس کو جو کرنا ہے. Beware of following the example or advice of such a one, or seeking his society, or hankering after his wretched idols. یعنی اس نے اس کے بت جو بھی ہوں وہ تو مطلب وہ اپنے ان بتوں کو, یعنی وہ بت مال بھی ہو سکتا نا, وہ بت کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک بیوی بھی ہو سکتی ہے, ایک شوہر بھی ہو سکتا ہے, ایک بیٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی وہ تمہارے بت بن گئے جس کا تم فالوئنگ کرتے ہو, اس کو سجدے کر رہے ہو, یعنی اس کا کہنا اتنا مان رہے ہو کہ اللہ کی بات کو سامنے سے رد کرتے ہو. تو ایسے لوگوں کی ایڈوائس سے بچنا بولا گیا. بی ویئر آف فالوئنگ دا ایگزامپل, ان کے جیسا بننے کا مت سوچنا کبھی, اور ان کی ایڈوائس, ان کی نصیحت کو کبھی کان مت دینا اور نہ ماننا. ایڈوائس آف سچ ون, یعنی وہ لوگ جو اسی طرح کی سوسائٹی کے اندر ہیں وہ لوگ. تو ایسے لوگوں کے لیے منع کیا گیا کہ وہ لوگوں کی چاہت, ان لوگوں کی یرننگ, کریونگ جو بھی ہے, وہ تمام ان کے آئیڈلز, ان کے مال, ان کا پیسہ, ان کی دولتیں اور سبھی کچھ, بہت کچھ ہو سکتی ہے بھائی. تو ایسے لوگوں کی ایڈوائس سے بھی بچو, اور ایسے لوگوں کی ایگزامپل بھی مت کبھی بھی اپناؤ, ان کی مثالیں بھی مت لو. اللہ ہم سب کو بچا اس سے کہ ربنا لا تجعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. اور اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ.